نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے دھو لیا کرو، وضو کی بات، چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، ہاتھ کہاں تک؟ الی المرافق، کوہنیوں تک دھویا کرو، یعنی بازو کا آدھا حصہ بھی، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پہ مسح کیا کرو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ کیوں دھونے کا ترجمہ یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم، زبر آ رہی ہے۔ اگر مسح کی بات ہوتی تو عبارت یوں ہوتی، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، بے زیر دیتی ہے نا، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کہاں تک دھونے ہیں؟ ٹخنوں تک، گھٹنوں تک نہیں، کعبین۔ یہ ہے وضو کے فرائض جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں۔ مرافق جو ہے یہاں لفظ وضاحت طلب ہے، مرفق کی جمع ہے، وہ چیز جس کے سہارے آرام یا نفع حاصل کیا جائے۔ تو کوہنی کس کام آتی؟ ٹیک لگانے کے۔ اب آپ دیکھیں کہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ جسمانی طہارت حاصل کرنا، اور نماز کا مقصد کیا ہے؟ روحانی طہارت حاصل کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا، اور طہارت نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت وضو کے نشانوں کی وجہ سے قیامت کے دن چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آئے گی، جس سے میں اس کو پہچانوں گا۔ یعنی قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے جیسے لیمپ روشن ہوتے ہیں۔ وضو کے بعد ایک خاص دعا پڑھنے کی بشارت یہ کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے انسان چاہے داخل ہو جائے، اور وہ وہی ہے جو میں آپ کو مجلس کے آخر میں پڑھ کے سناتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وضو کے لیے سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ ویسے ہی منہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور بعد میں آپ کو خیال ہے اچھا وہ میں نے منہ ہاتھ دھویا تھا سویرے، نماز پڑھ لوں، نہیں، آپ کو نیت کے ساتھ منہ ہاتھ دھونا ہے۔ دوسرا، چہرہ دھونا، فاغسلوا وجوہکم، اور چہرے میں کیا آتا ہے؟ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور اوپر سے نیچے تک، پیشانی کے اوپر کے حصے سے لے کے ٹھوڑی کے اختتام تک۔ تیسرا فرض، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، کوہنی شامل ہے، یہ ہڈی جو نا خشک نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا فرض، پیشانی کے بالوں سے پیچھے گدی تک مسح کرنا، سروں کا مسح۔ اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ گیلے کر کے، پھر اس کے بعد ان 3 انگلیوں سے ہاتھ پیچھے کو لے جائیں، اور پھر آگے لا کے اس انگلی کے ساتھ اندر کی طرف اور اس انگوٹھے کے ساتھ پیچھے کی طرف، اور پھر انگلیوں کا خلال۔ اور 5واں فرض کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اور اعضاء کے دھونے میں اور سر کے مسح میں ترتیب کا خیال بھی ضروری ہے، پہلے چہرہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بازو، پھر مسح اور پھر پاؤں۔ وضو ایک ہی اسٹریچ میں ہونا چاہیے، وقفے سے نہیں کہ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں اور پھر کھانا کھا کر آپ باقی حصہ دھوئیں، نہیں، ایک ہی اسٹریچ میں۔ پھر کچھ سنتیں ہیں وضو کی، جیسے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، کلی کرنا۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایک بات، بہتر ہے ضروری نہیں، ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں۔ وضو سے پہلے نیت فرض ہے، بسم اللہ سنت ہے۔ سوچنا، یہ نہیں کہ میں شروع کرتی ہوں وضو اللہ کے نام سے، یہ نیت نہیں ہے، نیت سوچ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم نے نماز کے لیے گھڑی ہوئی ہے ایک نیت نا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خلال جو ہے داڑھی کا بھی اور انگلیوں کا بھی۔ پھر اعضاء کو ترتیب کے ساتھ دھونا چاہیے، درمیان میں وقفہ نہ کیا جائے، تسلسل کے ساتھ، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا فرائض میں سے تو وضو نہیں ہوا۔ 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے کیونکہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، مسح جو ہے سر کے علاوہ جرابوں کا بھی ہوتا ہے یا موزوں کا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 1، اگر باوضو جرابیں یا موزے پہنے ہوں تو پھر آپ اگلی نماز کے لیے جب پاؤں دھوئیں تو مسح کر لیں۔
اچھا، دو حکمتیں ہیں یہ ارجلکم بعد میں آنے کی. ایک تو یہ کہ ترتیب میں پاؤں سب سے آخر ہیں، اور دوسرا یہ کہ مسح کے ضمن میں جرابوں کے ساتھ پاؤں کا بھی مسح ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کو جب انہوں نے آپ کے موزے اتارنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. انہیں رہنے دو، میں نے جب یہ پہنے تھے تو باوضو تھا. تو وضو کی حالت میں جب جرابیں پہنی جائیں تو پھر مسح ہو سکتا ہے، ایسے ہی نہیں. نمبر 2، موزے اتنے ہونے چاہیے جس سے وضو کے اندر دھلنے والا حصہ کورڈ ہو. یعنی اگر کوئی موزے ٹخنوں سے نیچے ہیں تو پھر نہیں مسح ہو سکتا، ٹخنے ڈھانکے ہوئے ہوں، اس میں اتنے موٹے ہوں کہ اس سے جو سکن ہے وہ نظر نہ آئے. یہ احتیاط کی بات ہے. بعض اسکالرز کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، بس پہن لیے ہیں ایک دفعہ تو بس پہن لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اصل میں تو مشقت سے بچایا نا. مقیم جو شخص ہے، گھر میں رہتا، اس کے لیے مسح کی مدت 1 دن رات ہے، 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مقرر فرمائی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. 5ویں شرط یہ کہ مسح کے بعد ان کو اتارا نہ ہو. اگر موزے اتار لیے تو پاؤں کا دھونا ضروری ہے، ورنہ وضو جو ہے وہ باطل ہوگا. لیکن اگر کسی زخم کے اوپر آپ نے پٹی وغیرہ باندھی ہے تو اس کے لیے نیچے سے وضو کیا ہونا شرط نہیں، اور 3 دن کی بھی شرط نہیں. 1 سال بھی خدا نہ خواستہ اگر کسی کے فریکچر وغیرہ کی شکل میں اس نے کوئی پلاسٹر لگایا ہوا تو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. سردی اور سفر کی وجہ سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے، جرابوں پر بھی اور پگڑی پر بھی. لیکن بازوؤں پر مسح کی کوئی حدیث نہیں ملتی، اس لیے ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پگڑی پہ ہو سکتا تو بازو پہ کیوں نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر وضو کیا اور پیشانی کے بالوں اور پگڑی پر مسح کیا. یعنی پھر بھی بال ٹچ کیے اور باقی سب پگڑی کے اوپر. یہ نہیں کہ بالوں کا کوئی حصہ بھی ٹچ نہ ہو. اسکارف میں مسح کرنے کا آسان طریقہ ہے، ہاتھ اندر ڈال کے اندر سے کر لیں، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہوتی. اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے مسح کرنے میں. یہ سہولت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. مسح جرابوں کے بس پاؤں کے اوپر والے حصے سے ہوتا ہے، نیچے مسح نہیں کریں، یہ غیر مسنون کام ہے. جو کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں. نیٹ کی ساکس پہ نہ کریں، کیونکہ نیٹ تو پھر فیشن ہے نا، وہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے. صرف اوپر سے انگلیوں سے لے کے اوپر ٹخنوں کے اوپر تک بس. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاک ہو جاؤ. جنوبن کیا معنی ہے؟ لامستم اور جنوبن میں کیا فرق ہے؟ جنوبن میں وسعت ہے، لامستم اس کا صرف ایک حصہ ہے. جنابت میں احتلام بھی شامل ہے، سیکشل انٹرکورس بھی شامل ہے، حیض اور نفاس بھی شامل ہے. پیریڈز کی حالت بھی جنابت کی ہوتی ہے، اور نفاس بھی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، یہ سب جنابت میں شامل ہے. ان کنتم جنوبن، اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو کیا کرو؟ فطہروا، پاک ہو جاؤ. پاک ہوئے بغیر نہیں نماز ہوگی. پاک ہونے کے لیے کیا ہے؟ غسل کرو. جنابت بڑی ناپاکی ہے، اس کے لیے بڑا وضو چاہیے، اور بڑا وضو غسل ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو اور جنابت ہو گئی، او علی سفر، یا مسافر ہو اور جنابت لاحق ہو گئی، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا، اور یہاں مراد سیکشل انٹرکورس ہے. فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی ہے ہی نہیں، اب نماز کا وقت آ گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کرو، ارادہ کرو، کس کا؟ پاک مٹی کا. کیسے کرو گے تیمم؟ فامسحوا بوجوہکم، مسح کر لو، پونچھو اپنے چہرے کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو. یہاں مرافق کی بات نہیں آئی، بس صرف ہاتھ آئے، ہتھیلیاں. تو تیمم کس کا ہے؟ 2 چیزوں کا، چہرہ اور ہاتھ. منہ، اس سے، کس سے؟ مٹی سے. فامسحوا منہ، یعنی اس مٹی سے اپنے ہاتھ اور چہرے کو. اور اس کی ترتیب بھی کیا ہوگی؟ پہلے چہرہ، وجوہ کی بات ہے نا، وایدیکم، اور ہاتھ. حضرت عمار کی حدیث میں آتا ہے، ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الارض ثم تفسخ فیہا
ومسح بها وجهه وكفيه، حدیث میں بھی وجہ پہلے آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ مارا، پھر اس پہ پھونک ماری، یعنی مٹی ملنا مراد نہیں، مٹی کو چھونا کافی ہے، اور پھر اسے اپنے منہ اور ہاتھ پر مسا کر لیا، چہرے پہ مارنے کے بعد ہاتھوں کو بھی مل لیا بس. اچھا، تیمم کب لازم ہوا تھا؟ بخاری میں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے تو بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو وہاں رکنا پڑ گیا. اتنے میں صبح ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، تلاش بھی کیا تو پانی نہ ملا. یہ آیت نازل ہو گئی، تیمم کر لو. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا، اے آل ابو بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے. یعنی اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے آسانی پیدا کی. تو یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ کی فضیلت میں بھی ایک بات آتی ہے. ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا. کیا نہیں چاہتا؟ لیجعل علیکم من حرج، کہ تم پر کوئی تنگی کرے، تم پہ کوئی سختی کرے، تم پہ کوئی مصیبت مشقت ڈالے، اس لیے تیمم کی اجازت دی گئی. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک روحانی پاکیزگی کے حاصل کرنے کا ایک نفسیاتی تدبیر ہے. ولیکن یرید، لیکن وہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ تیمم کیوں کروانا چاہتا ہے؟ لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے، تمہارے اندر پاکیزگی کا احساس پیدا کرے. ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے. یعنی دین کے شعائر میں سے ہے، یہ دین کی علامات میں سے ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ کیا نعمت ہے تم پر؟ دین اسلام جو مکمل کر دی. ومیثاقہ الذی، اور اس کا وہ عہد یاد کرو، الذی واثقکم بہ، جو تم نے اس سے پکا کر لیا. اچھا کیا آپ نے پکا کہ کوئی نہیں؟ اس قلتم، جب تم نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم اطاعت کریں گے. واتقوا اللہ، اطاعت میں بھی اللہ کا تقوی. ان اللہ علیم بذات الصدور، یاد رکھو اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کی باتوں سے واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اس کی تفسیر سورۃ نساء میں ہو چکی ہے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ انصاف سے پھر جاؤ. اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. یعنی اگرچہ تمہارے دشمنوں نے تمہیں حرم میں جانے سے روکا، لیکن اس کی وجہ سے تم جب اگلے سال وہاں جاؤ گے عمرۃ القضاء کرنے کے لیے تو ان پر ناروا زیادتی نہیں کرو گے. واتقوا اللہ، کتنی دفعہ آ چکا واتقوا اللہ، آج اندازہ کریں آپ. یعنی اسلام میں بنیاد صرف قوانین پر نہیں رکھی گئی، بلکہ اسلام کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں. کس بات کا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، بخشش اور اجر عظیم کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم والے ہیں. اب یہاں کفر کس معنی میں ہے؟ عملی کفر کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے تو مکہ والے جبل تنیم سے 80 لوگوں کے ساتھ یکایک مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرفتار کر لیا. پھر جب وہ عاجزی کرنے لگے تو آپ نے ان کو چھوڑ بھی دیا.
اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا، جب ایک گروہ نے تم پہ دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی کرو، اللہ سے ڈرو. عمل کی بنیاد یہی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ جو مشہور آپ نے سب نے اردو کی کہانیوں میں پڑھ رکھا ہوگا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو اتنے میں ایک کافر آیا اور اس نے آپ کی تلوار لٹکتی ہوئی اٹھائی اور آپ پہ وار کرنا چاہا اور کہا ہے محمد میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرا اللہ. تو وہ ڈر کے اس کے ہاتھ سے کانپتے ہوئے تلوار گر پڑی، پھر آپ نے وہ تلوار اٹھا لی. تو اس کو بھی اس کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے.